حضرات، علم و دانش کی اس کہکشاں میں پھر چلتا ہوں نئے افکار تازہ کی طرف، اور 21ویں صدی میں اپنی چھوٹی سی عمر میں اپنی تحریروں کی وجہ سے اپنی اہمیت کا احساس دلانے والے جناب مولانا ذیشان احمد مصباحی صاحب سے ہم سب واقف ہیں بہت اچھی طرح سے. بہت اچھی تحریریں ان کی ہوتی ہیں. آپ مدیر جامع نور رہ چکے ہیں اور اس وقت الہ آباد سید سراواں کی خانقاہ جامعہ عارفیہ میں ہیں اور جامعہ عارفیہ کے استاذ ہیں. میں آپ حضرات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مقالے کا عنوان ہے مسلم ذہن کی تشکیل جدید اور صوفی نقطۂ نظر کی تعبیر و تطبیق. شکریہ نورین صاحب. ورلڈ صوفی فورم کے اس 2 روزہ اجلاس میں تمام رونق افروز علماء، دانشوران، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان 2 دنوں میں جتنے مقالات پڑھے گئے ہیں ان تمام مقالات پر ایک جہت سے میرے مقالے کی اہمیت ہے اور وہ ہے کمیت. چونکہ مرتب میں نے کیا ہے مقالوں کو، تو اتفاق یہ ہے کہ تعداد صفحات کے لحاظ سے سب سے زیادہ ضخیم مقالہ میرا ہے. کیفیت کے لحاظ سے کیسا ہے یہ آپ فیصلہ فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کیفیت کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا مقالہ جو ہے میرا ہوگا. اور اس میں نورین صاحب نے گھنٹی بجا دی کہ 10 منٹ پڑھنا ہے. میں صرف تمہید اور اختتامیہ پڑھوں گا، باقی آپ کو پورا مقالہ مجموعہ مقالے میں پڑھنا ہے. عنوان ہے مسلم ذہن کی تشکیل جدید اور صوفی نقطۂ نظر کی تعبیر و تطبیق. 20ویں صدی کا آفتاب جب طلوع ہو رہا تھا اس وقت پوری دنیا سے سامراج اپنے پاؤں سمیٹنے کی تیاریاں کر رہا تھا. جمہوریت کی صبح نمودار ہوا چاہتی تھی. پوری دنیا میں سیکولر نظام حکومت کی بالادستی کا ماحول بن رہا تھا. طویل جنگ و جدل اور قتل و غارت کے بعد اس وقت جو ورلڈ آرڈر تشکیل پایا اس کی زمام مغربی اور یورپی ہاتھوں میں تھی، جس کا وجود عیسائی تھا اور دماغ یہودی. تقریباً نصف صدی گزر جانے کے بعد جب پورے طور پر سامراجی تسلط کا خاتمہ ہو گیا، سارے ممالک آزاد ہو گئے، جمہوریت، آزادی فکر و نظر اور سیکولرزم کا غلبہ عام ہو گیا، اس وقت مشرق وسطیٰ ٹکڑوں میں بٹ گیا، جس کے قلب میں اسرائیل نامی ایک نئی ریاست کی تشکیل عمل میں آئی جو آج تک پوری مسلم دنیا کے لیے آزار بنی ہوئی ہے. مشرق وسطیٰ کے چھوٹے چھوٹے خطے جن مختلف حکمرانوں کے ہاتھ آئے وہ مغربی ہاتھوں کی کٹ پتلیاں تھے. ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہیں یہ حکومتیں مغربی ہاتھوں سے ہی بطور زکوٰۃ ملی تھیں. دوسری طرف استعمار سے آزادی کے بعد مسلم علماء اور عوام جوش آزادی میں مسلکی منافرت اور فرقہ وارانہ تصادم میں مبتلا ہو گئے. یہ ریاستیں بالعموم حکمراں خاندان کے مسلکی تسلط کا مظہر بن گئیں. تب سے اب تک یہ مسلکی منافرت اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ روئے زمین پر 57 مسلم ریاستوں کا وجود ہوتے ہوئے بھی اب تک ان کا کوئی مضبوط وفاق نہیں بن سکا. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مغربی سازش کی موجودگی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی گھر کا بھیدی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلکی منافرت ہے جو دن بدن اس عظیم لنکا کو ڈھائے جا رہا ہے. اسی عہد میں استعماری پنجے سے وطن عزیز ہندوستان بھی آزاد ہوا اور اسی وقت پاکستان نامی مملکت خداداد بھی وجود میں آئی. اس عہد کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں انگریزی تعلیم اور تہذیب نے اپنے پر نکالنے شروع کر دیے، جس کا شدید رد عمل اہل مشرق خصوصاً اہل اسلام سے عین متوقع تھا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی وقت مسلم دنیا کے مختلف خطوں سے تجدید و احیاء کی مختلف آوازیں بھی اٹھ رہی تھیں اور حکومت الہیہ کی تشکیل کا پرزور نعرہ بھی لگ رہا تھا. یہ نعرہ لگانے والے وہابی یا وہابیت سے متاثر افراد تھے.
ان کے بالمقابل جو روایتی صوفی سنی مسلمانوں کا طبقہ تھا وہ بالعموم اپنی خانقاہوں میں مردنی کیفیت سے دوچار تھا۔ زندگی اور انقلاب کی کوئی رمق اس عہد میں ان کے اندر نظر نہیں آتی۔ وہابیت کے بالمقابل ان کے رد عمل کا جو کل سرمایہ تھا وہ وہابیت کے خلاف شدید فتوے تھے، جو اپنے پیچھے کسی مؤثر لائے حمل نہ ہونے کے سبب وقت گزرنے کے ساتھ دم توڑتے چلے گئے۔ حکومت الہیہ کی تشکیل، خلافت الہیہ کا قیام اور نفاذ شریعت کی پرزور آواز بلند کرنے والوں میں عجم میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور عرب میں شیخ حسن البنا اور سید قطب کے نام سر فہرست ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حضرات نہ پورے طور پر وہابی نظریات کے داعی تھے اور نہ ہی روایتی اسلام کو کسی قیمت پر قبول کر سکتے تھے، حتیٰ کہ دیوبند نے بھی مولانا مودودی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، جو ایک طرف وہابیت سے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کرتا ہے اور دوسری طرف بعض نمائندگان وہابیت کے نظریات کی تائید و توثیق بھی کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہندوستان میں مولانا مودودی نے علی گڑھ، دیوبند اور ندوہ سے اپنے ہم خیالوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ کچھ یہی حال عرب دنیا میں حسن البنا اور سید قطب کا رہا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور سید قطب کی الاخوان المسلمین 2 گز زمین پر بھی خلافت الہیہ قائم نہ کر سکی اور نہ نفاذ شریعت کا خوبصورت خواب اب تک شرمندہ تعبیر ہو سکا۔ رفتہ رفتہ دونوں نے ہی جمہوریت کو بھی گلے لگا لیا، جس کے بارے میں دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ یہ خلافت الہیہ سے بغاوت اور شرک فی الحاکمیت کے مترادف ہے۔ اپنے ہدف میں مکمل طور سے ناکام ہونے کے بعد دونوں جماعتوں سے متاثر نوجوانوں میں رفتہ رفتہ جذباتیت، شدت پسندی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی جیسے جراثیم پیدا ہو گئے۔ اس منفی کردار میں بانیان جماعت کا براہ راست کوئی رول ہو یا نہ ہو، بہرکیف یہ واقعہ ہے کہ ڈاؤن لائن میں آ کر انہی جماعتوں سے متاثر نوجوان غلط راستوں پر آ لگے، جنہیں بعض عرب ملکوں سے بھی نظری اور مالی کمک فراہم ہوتی رہی۔ فکری انتہا پسندی نے مسلم نوجوانوں کو رفتہ رفتہ عملی تشدد کی راہ پر ڈال دیا۔ تکفیر عام سے قتل عام تک کا دردناک سفر مختلف ناموں سے آگے بڑھتا رہا، جس کی آخری اور انتہائی گھناؤنی شکل داعش کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ دوسری جانب خانقاہوں میں جو مردنی کیفیت چھائی رہی، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، بلکہ مزید اس پر جہالت، بیجا رسم پرستی، قبروں کی تجارت اور شریعت سے عملاً فرار کی صورتیں روز افزوں ترقی کرتی رہیں۔ گزشتہ 1 صدی سے ہندوستان میں تصوف اور خانقاہوں کا دفاع بڑی حد تک بریلوی تحریک کی جانب سے ہوتا رہا، لیکن اس نمائندگی اور دفاع میں خود بریلوی تحریک کا انداز کیا تھا، اس کی تعبیر کرتے ہوئے پروفیسر سید جمال الدین اسلم مارہروی لکھتے ہیں، اقتباس: یہ ایک معمہ ہے کہ بریلوی تحریک نے متصوفانہ اسلام سے قریب ہونے کے باوجود بہت سے مواقع پر صوفیانہ رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں صوفیانہ مشرب ہی معاشرتی سطح پر آمیزش اور آویزش کا طریقہ رہا تھا، اسی لیے ہم اہل دولت اور اہل قلب دونوں کو سیاست و معاشرت میں ہندوستانی زندگی سے مطابقت پیدا کرنے کی طرف مائل دیکھتے ہیں۔ علماء جو اہل طریقت نہیں تھے وہ ریاست کے تابع تھے، جبکہ صوفی ریاست سے آزاد رہ کر اپنا عمل طے کرتے تھے، لیکن ریاست اور صوفی دونوں میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی رواداری۔ البتہ برطانوی راج میں احیاء و تجدید کی تحریکوں نے علماء کو پہلی مرتبہ مذہبی اقتدار میں پہنچا دیا، جہاں انہوں نے کئی نئی مذہبی روایت کی بنیاد ڈالی، جس میں صوفیانہ روایت اور ہندوستان میں اسلام کا جو ہندوستانی پن تھا اسے خارج رکھا۔ اقتباس ختم۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ برطانوی عہد میں جمہور امت کے مسلک تصوف اور طریقے سواد اعظم کے خلاف جو تحریکیں اور تحریریں منظر عام پر آئیں، ان کے رد عمل میں بریلوی تحریک کی طرف سے ان کا شدت کے ساتھ تعاقب کیا گیا۔ رفتہ رفتہ
رد عمل اور تعاقب کی یہ شدت ہر آنے والے دن بڑھتی رہی۔ آگے چل کر خود بریلوی تحریک کے نمائندگان میں یہ بحث چل نکلی کہ ان میں صحیح مسلک پر سختی کے ساتھ کون قائم ہے اور کس کے اندر نرمی، صلح کلیت اور پلپلاپن آ گیا ہے۔ آج کے دنوں میں رد عمل کی اس نفسیات کی انتہائی شکل دیکھنی ہو تو ادے پور راجستھان میں وسط فروری 2015 میں ہونے والے محمد یوسف کے واقعے کو سامنے رکھیے۔ بریلوی طبقے کے لوگوں نے محمد یوسف کی قبر کھود کر اس کی لاش دوبارہ اس کے گھر پہنچا دیا۔ جرم یہ تھا کہ ان ظالموں کی نگاہ میں وہ ایک عام شخص وہابی تھا۔ صوفی روایات کا دعویٰ رکھنے والے اگر اتنا نیچے گر جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رد عمل کی نفسیات میں بری طرح گرفتار، صوفی روایت سے دور اور وہابی طریق کے متبع ہو چکے ہیں۔ اس کی دوسری مثال اگر عالم عرب سے لینی ہو تو اخوانیوں کے اجتماعی ہجوم پر صوفی روایات کے مدعی فوجیوں کی طرف سے گولیوں کی بارش اور اس طرح کے دوسرے واقعات کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان میں بھی اس کی مثالیں مل سکتی ہیں، جہاں تصوف مخالف عناصر کے رد عمل میں صوفی روایات کے حامی بعض دفعہ اپنی راہ سے بھٹکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جہاں گستاخ رسول کے قتل کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اس قتل کا جو شرعی پروسیس ہے اس پر غور کرنے کو غیرت عشق محمدی کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ اس پورے منظرنامے کا سرسری تجزیہ بتاتا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں اصلاح و تجدید کے دعوے داروں نے مسلم ذہن کی جس نہج سے تشکیل کی تھی وہ نتیجے کے اعتبار سے صفر رہی۔ مزید یہ کہ اس نے مسلم نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھول دیا، جس کے اثرات سے تصوف کے نام لیوا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ منظرنامہ بتاتا ہے کہ امت کی سطح پر مسلمانوں کو اپنی فکر کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مسلم ذہن کی تشکیل نو وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ تشکیل صوفیانہ مناہج سے مستفاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہی مسلمان صحیح راستے پر آ سکیں گے اور اس صدی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ اس دعوے کی دلیل کے لیے آنے والی سطور حاضر ہیں۔ وقت کتنا ہے؟ آخری اقتباس، پورا مقالہ آپ لوگ جو ہے مجموعی مقالات میں پڑھیں۔ آخری اقتباس المختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کی سیاسی تعبیرات پر صدی ڈیڑھ صدی سے جو فکر تیار ہوئی وہ اب اپنی موت مر رہی ہے۔ اقبال کے لفظوں میں انسانیت کو آج 3 چیزوں کی ضرورت ہے: کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کا روحانی استخلاص اور ایسے عالمگیر نوعیت کے بنیادی اصول جو روحانی بنیادوں پر انسانی سماج کی نشو و نما میں رہنما ہوں۔ مسلم ذہن کی اس تشکیل میں امور بالا کی پاسداری کے ساتھ مسلکی تشدد سے نجات، تکفیری رجحانات کی حوصلہ شکنی، جمہوری حکومتوں سے تصادم کے بجائے تعاون کی پالیسی، مسلکی فکر کے ساتھ ساتھ امتی سطح پر اہل قبلہ کی فلاح و بہبود کی منصوبہ بندی، فقہی توسع کی بحالی، فروعی اختلافات میں رواداری، صوفی مشرب محبت کا فروغ، کلامی اور فقہی مباحث میں اعتدال کے لیے امام غزالی اور امام شعرانی کے افکار و خیالات کی اشاعت، حدیث افتراق امت کے تعلق سے مسلک جمہور کی ترویج، امت مسلمہ کا احترام، انسانیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اور صوفیانہ روایات کا احیاء، بحث و مناظرہ کی جگہ موعظت حسنہ اور حکمت و دعوت، اور سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم سے فتح و تسخیر کے فارمولے اپنانے ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ عظیم مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دین کے سیاسی تعبیرات کی شدت پسندی کو مسترد کرنے کے ساتھ اس کے رد عمل میں اہل تصوف کے یہاں جو منفی ذہن تیار ہوا ہے اس کو بھی یکسر مسترد نہ کر دیا جائے۔ نئے حالات میں معاصر صوفیہ کا ذہن بھی ناکام ہے۔ مؤثر صرف ایک ذہن ہے اور وہ ہے صوفی ذہن، جس کی اصل خلق محمدی اور روح انسانی ہے۔ السلام علیکم۔